الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. عزیزان ملت اسلامیہ، آج تقریباً 1 مہینے کے بعد آپ کی اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جب میں آخری بار آیا تھا تو جب تقریر ہوئی تھی تو نصیر صاحب جس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مولانا آپ ہر ہفتے آ جایا کیجئے. لیکن میں بھی اتفاق سے اس کے بعد چھٹی ہو کے گھر چلا گیا اور اس کے بعد دنیا سے وہ بھی چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ سکون بخشے اور ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تمام مسلمان دنیا سے جتنے جا چکے اللہ تعالیٰ سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو بیان ہوتا ہے نا، یہ بیان کے وقت جو ایک کیفیت ہوتی ہے، سننے کے بعد جو ایک دل میں اللہ کی یاد، اللہ کے نبی کی محبت دل میں جاگتی ہے، اور جو قبر کا منظر، آخرت کا منظر، فلسرات کا منظر جو یاد آتا ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا ایمان بڑا پختہ ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ قریب ہوتا ہے، کلوز ہوتا ہے. تو بڑا ہی یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی بات، اللہ اور رسول کی بات ہمارے دل میں پڑے اور ہمیں اس سے تقویت ملے. یہ بڑی انسان کی ایمان کی پختگی کی علامت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہر ایک کو جانا ہے، کسی کو رہنا نہیں ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ہر ایک کو جانا ہے. کسی کو یہ رہنا نہیں، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور دنیا اصل رہنے کا گھر بھی نہیں ہے. چاہے انسان جتنے بڑے پوسٹ پہ ہو جائے، وزیر اعظم، پردھان منتری اور وہ آپ کے پریسیڈنٹ، راشٹرپتی بھی بن جائے تو بھی اسے سکون نہیں ہے، فکر ہے. اگر یہ جہاں الیکشن ہوتا ہے تو وہاں فکر ہے کہ اگلے الیکشن میں کہیں ہار نہ جائیں، اور بادشاہ اگر ہے تو ڈر ہے کہ کہیں رعایا بغاوت نہ کر ڈالے. تو سکون تو کسی میں نہیں ہے. انسان سوچتا ہے کہ فلاں منتری ہے، اس سے کیا پوچھنا ہے، بڑا سکون ہوگا. اس سے پوچھ کے دیکھیے، وہ بتائے گا سکون کس کو زیادہ ہے. سکون کا گھر تو اصل جنت ہے. دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے. ہاں، ہم اللہ پہ توکل کریں، اللہ ہماری چیزوں کو آسان کرے گا، اور اپنی قسمت سے بڑھ کے کوئی نہیں پائے گا، مقدر سے بڑھ کے کوئی نہیں پائے گا. آج میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے لکھا کہ اگر تم مصیبت میں ہو، دکھوں میں ہو، تو اس بات کا بھی یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو سکھ اور آسانی اور جو چین و سکون لکھا ہے، جو آپ کی قسمت کا ہے، وہ کہیں نہیں گیا ہے. جو لکھا ہے آپ کو قسمت میں سکون، وہ مل کے رہے گا. موت سے پہلے ضرور ملے گا، ایسا نہیں کہ نہیں مل سکتا ہے. بس ہمیں چاہیے کہ اللہ پہ توکل، اللہ کا اعتماد ہم اپنے دل میں بٹھائیں، مضبوط کریں. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ابھی رات ہی میں نے پڑھا. ایک بادشاہ گزرے ہیں، شجاع کرمانی. کرمان ایک بستی ہے، بہت مطلب پہلے کی بات، تقریباً 200 کے مطلب لاسٹ کے 200 کے آس پاس کی ہجری کی بات ہے یہ. جب وہ بادشاہ ہوا کرتے تھے تو بڑے نیک بادشاہ تھے. وہ سمجھیے کہ ایک طرف سے ولی اللہ صفت. ان کی ایک لڑکی تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کی شادی کسی ایسے لڑکے سے کرے جو بڑا دیندار لڑکا ہو. ایک دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. نماز پڑھ کے وہاں بیٹھے تو دیکھا کہ ایک طالب علم ہے، ایک پڑھنے والا، دین کا علم حاصل کرنے والا ایک لڑکا ہے جو بڑا سکون سے نماز پڑھ رہا ہے، بڑے اچھے انداز سے نماز پڑھ رہا ہے. تو خیال آیا کہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، یہ لڑکا بڑا دیندار ہے، یہ میری لڑکی کے لیے بڑا مناسب رشتہ ہے.
اور شادی اسی سے کر دوں. ہے بھی بات صحیح ہے. حدیث پاک میں آتا بھی ہے کہ نکاح جو کیا جاتا ہے تو لوگ جو ہے نکاح کرتے ہیں یا تو لڑکی کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا اس کے پیسے اور مال کی وجہ سے. آگے کہا گیا فاظفر بذات الدین، دینداری دیکھ کے شادی کرو، دینداری دیکھ کے کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. فاظفر کے معنی ہوتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ دیندار سے شادی کر کے. تو بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے جو رشتہ پسند کیا ایک ایسے لڑکے سے جو کہ پڑھنے والا تھا اور بڑا غریب گھرانے کا تھا، بہت کمزور. اس نے اپنے وزیر سے کہا جب نماز پڑھ لی اس کو میرے پاس لے کے آنا. لہذا جب نماز پڑھ لیا تو اس کو بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا. اب یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں بادشاہ کیا کہے ہم سے، دل میں خیال ہے بادشاہ پتہ نہیں کیا کہہ ڈالے. خیر بادشاہ نے اس کو بڑے اچھے انداز سے بٹھایا اور حال چال پوچھا. پھر کہا کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو اپنی بیٹی دے دوں، شادی کر دوں بیٹی سے. اب یہ ہاں کہے نہ کہے، دل میں خیال آیا کہ ہاں کہہ دیتا ہوں تو بادشاہ کی لڑکی ہے، محل میں رہنے والی ہے، ہم جھوپڑی میں رہتے ہیں، کہاں سے اس کو رکھیں گے؟ یہ رہ پائے گی کہ نہیں رہ پائے گی میرے گھر میں جھوپڑی میں؟ اس کو تو دن بھر میں 50 کپڑے بدلنے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ہاں تو اس طرح کا انتظام نہیں ہے. پھر خیال آیا کہ نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا. بہرحال کسی طرح ہاں کیا، شادی ہو گئی. جب لڑکی گھر پہ گئی اس کی جھوپڑی میں تو 2-4 وقت کا جو کھانا تھا تو کھائے پیے ساتھ میں. ابھی شادی نئی ہوئی تھی تو شرما حضوری میں بہت زیادہ کھانا بھی نہیں کھا پا رہے تھے، ساتھ میں بیٹھ کے تھوڑا تھوڑا کھانا کھا رہے تھے. کھانا جو ہے تھوڑا بچ گیا رات کو. شوہر نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کھانا اٹھا کے جو بچہ ہے اس کو رکھ دیتے ہیں، صبح ناشتے کو کام آئے گا. اس نے اٹھا کے رکھ دیا. پھر ایک کونے میں بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگی لڑکی. اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے بتایا نہیں. رو رہی ہے زاروں قطار رو رہی ہے لڑکی. اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، میں دیکھو تمہارے ابا سے کہہ رہا تھا کہ میں غریب گھرانے کا آدمی ہوں، تمہارا باپ بادشاہ ہے، تم ہمارے جھوپڑی میں کہاں رہ پاؤ گی؟ ہم تمہیں اچھا کھانا کہاں کھلا پائیں گے؟ تمہیں وہ فیسلٹی کہاں دے پائیں گے جو بادشاہوں کو ملتی ہے؟ اس دیکھو سب غلطی تمہارے ابا کی ہے. تمہارے باپ نہ شادی کرتے نہ تم کو یہاں دقت ہوتی. جب یہ بات کہی تو اس نے کہا نہیں، ابا کی غلطی یہ نہیں ہے. ابا تو یہ کہہ رہے تھے کہ لڑکا بڑا متقی اور دیندار لڑکا ہے، لڑکا بڑا متقی اور دیندار ہے، اللہ پہ اس کو بڑا بھروسہ ہے، اللہ پہ بڑا توکل ہے. لیکن یہاں آ کے میں نے دیکھا کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے. آپ نے یہ بات کیوں کہا کہ کھانا رکھ دو، جو بچا ہے صبح ناشتہ کیا جائے گا؟ جس اللہ نے آپ کو ابھی کھلایا ہے، کل کھلایا ہے، وہ اللہ آنے والے کل میں نہیں کھلائے گا. میں تو اس بات کو لے کے رو رہی ہوں کہ میرا باپ سمجھا کہ تو بڑا دیندار ہے، اللہ پہ توکل کرنے والا ہے، لیکن تمہارے اندر توکل اعتماد نہیں ہے، اس لیے رو رہی ہوں. دیکھیے غور کیجیے، بادشاہ وقت کی بیٹی اور توکل کتنا زیادہ کہ کل کے لیے بھی نہیں رکھا. رونے لگی کہ تمہارا اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، جس اللہ نے آج کھلایا وہ اللہ کل بھی کھلائے گا. مجھے حدیث پاک میں یاد آتا ہے کہ اگر تم اللہ پہ ایسے اعتماد کر لو، ایسا توکل بھروسہ کر لو جس طرح چڑیوں کو اللہ پہ اعتماد ہے، جیسا اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اگر تم اس طرح اعتماد کر لو تو جس طرح اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزق دیتا ہے اللہ تمہیں بھی رزق ویسے ہی دے گا. تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ چڑیا صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہے اور شام کو پیٹ بھر کے آتی ہے. کوئی چڑیا کل کے لیے اکٹھا نہیں کرتی ہے، کرتی کچھ؟ کوئی چڑیا کل کے لیے اکٹھا نہیں کرتی ہے، اسے یقین ہے کہ اللہ کھلایا گیا. قربان جاؤں اپنے آقا و مولا پہ کتنی محبت امت سے ہے، ہر بات کو ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہارا توکل، تمہارا یقین اللہ پہ ایسا ہو جائے جس طرح اعتماد ہونا چاہیے تو اللہ تمہیں رزق ویسے لرزقتم،
اس میں دیکھیں بڑی تاکید ماضی کا صیغہ لایا گیا کہ یقیناً تمہیں بھی رزق ضرور دیا جائے گا، جس طرح رزق ان کو چڑیوں کو اور پرندوں کو دیا جاتا ہے، رزق تمہیں بھی دیا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کر لیں، اللہ پہ اعتماد کر لیں، بھروسہ کر لیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل کر لیں۔ ادھر ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم میں سے بڑی تعداد تو یہ ہے کہ جمعے کی باقی نماز تو 5 وقت بہت کم پڑھتے ہیں، اور آتے ہیں تو جمعے کی نماز آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور جمعے کی نماز پڑھ کے اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے باہر کوئی کسی سامان کی لوٹ ہو رہی ہے، سنت بھی نہیں پڑھتے۔ جمعے کی نماز کی جو بعد کی سنتیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہیں، لگتا ہے کہ کوئی سامان باہر چھوٹ گیا ہے، کوئی کسی چیز کی لوٹ ہو رہی ہے، بھاگ کے جاتے ہیں۔ ارے بھائی ہفتے میں ایک ہی دن آ رہے ہو، مکمل نماز نہیں پڑھ رہے ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، کہاں پہنچ گئے ہم؟ اللہ والے رات رات بھر رویا کرتے تھے۔ آج ہی میں نے پڑھا امام اوزاعی بہت بڑے امام گزرے ہیں اور بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان کے گھر صبح کو گئی، امام اوزاعی تھے نہیں، ان کی بیوی سے اس کی ملاقات ہوئی، ان کے قریب میں بیٹھ گئی، مصلی بچھا ہوا تھا، دیکھا کہ مصلی بھیگا ہوا ہے ایک طرف، تو اس نے کہا کہ دیکھیے یہاں لگتا ہے کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے، ان کی بیوی سے کہا، انہوں نے کہا نہیں یہاں تو کوئی بچہ آیا ہی نہیں، یہاں بچہ کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ہم لوگ بس میاں بیوی ہیں اور کوئی دوسرا ہے نہیں یہاں پہ۔ تو کہا لگتا ہے کہ کسی نے پانی گرا دیا ہے، تو امام اوزاعی کی بیوی نے اس کو چھو کے دیکھا، ارے نہیں 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 یہ پانی نہیں گرا ہے۔ امام اوزاعی جب رات کو مصلی پہ سجدہ کرتے ہیں پوری رات سجدے میں روتے رہتے ہیں، پوری رات سجدے میں روتے رہتے ہیں، یہ پانی کا نہیں یہ آنسوؤں سے مصلی بھیگا ہوا ہے، یہ مصلی آنسوؤں سے بھیگا ہے، نہ بچے کا پیشاب ہے نہ پانی، آنسوؤں سے بھیگا ہوا ہے۔ کیا کیسے اللہ والے پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے بارے میں آتا ہے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال تک۔ اسی طرح پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک انہوں نے بھی فجر کی نماز کنٹینیو پڑھی عشاء کے وضو سے۔ کتنے اللہ والے گزرے پوری رات جاگ کر کے انہوں نے نماز پڑھی ہے عشاء کے وضو سے۔ وقت نہیں ہونا سناتا بہت سی باتیں آپ کو، تو ہم اپنا جائزہ لیں، کہاں کریں، اپنا حساب لیں، یہ وقت گزر جائے گا، کیا بچہ کیا بوڑھا کیا جوان۔ ابھی کل ہی فون آیا میرے ایک شاگرد کا کہ میرے ماموں کا لڑکا کل ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کون جانتا ہے کہ کب کون سا حادثہ ہو جائے، کس کی کب جان نکل جائے، کب دنیا سے چلا جائے۔ بھائی دنیا سے جاؤ اللہ کو راضی کر کے جاؤ، اپنے رب کو راضی کر کے جاؤ گے، اس دنیا سے کئی گنا اچھا وہاں ملے گا، اتنا ملے گا جس کو کبھی دل نے کبھی سوچا، کسی دماغ نے سوچا نہیں ہوگا، کبھی کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، کبھی خیال بھی نہیں آئے گا، اللہ وہ عطا فرمائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ جنت میں وہ نعمتیں دے گا جو تمہارا دل چاہے گا سب کچھ ملے گا، جو تمہارا دل چاہے گا سب کچھ ملے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے سب کچھ وہاں ملے گا، بس تیاری اس کی یہاں کرنا ہے۔ پیپر ابھی چل رہا ہے، ریزلٹ وہاں جا کے آئے گا، تیاری کر لو بھائی، ایگزام اچھے سے دے دو، وہاں جا کے پاس ہو جاؤ گے، اور وہاں جب ملے گا تو ایسی خوشی ملے گی کہ وہاں کسی طرح کی کوئی دقت بھی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہاں عبادت بھی نہیں کرنا ہوگا، نماز بھی نہیں پڑھنا ہوگا، کوئی عبادت نہیں کرنا ہوگا، صرف اللہ اللہ سلام سلام، بس یہی رہے گا، اور نہ کمانا ہے نہ کہ کچھ کام کرنا ہے، جو کھانے کا دل کیا حاضر، جہاں گھومنے کا دل کیا چلے آپ، کسی طرح کا ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، اس زندگی کی تیاری کریں، اس زندگی کی تیاری اسی دنیا میں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق